الحمد لله الذي لم يزل سميعا بصيرا والحمد لله ذكرا كثيرا والصلاة والسلام على محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا فيصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی مقدس لارہ بلائے کرام سے یہ آیت اور سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ سے ایک ارشاد ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل قدر سامعین، یہ سفر کا مہینہ ہے. سفر کے مہینے کا اہم واقعہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں سے ایک ہے جس کا نام ہے ہجرت.
ہجرت کا لفظی معنی ہے ایک جگہ کو چھوڑ دینا، ایک وطن کو چھوڑ دینا، ایک علاقہ کو چھوڑ دینا، ایک مزاج کو چھوڑ دینا، یہ ہے ہجرت۔ ہجرت کا اصطلاحی معنی وہ میں نے لغوی معنی بیان کیا ہے۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ شرعی اور اصطلاحی معنی ہجرت کا یہ ہے کہ جس جگہ پر یار کی آواز کم کر رہے رفتار جس جگہ پر انسان کو مذہبی آزادی، مذہبی نشر و اشاعت، مذہبی قوانین پر عمل درآمدی کی اجازت نہ ہو تو پھر اس جگہ کو چھوڑنا اور ایسی جگہ جانا جہاں مذہبی آزادی ہو، یہ ہے ہجرت کا شرعی اور اصطلاحی معنی۔ یہ واقعہ اسی سفر کے مہینہ میں 27 سفر کو پیش آیا۔ قضیہ اتفاقیہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر مشہور سفر ہیں جن کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہے۔ ایک سفر ہجرت ہے اور ایک سفر معراج ہے۔ باقی آپ کے جتنے سفر ہیں اور تمام کا ذکر حدیث رسول اللہ میں ہے۔ جن 2 سفروں کا ذکر یا زندگی کے بہت بڑے سفر ہیں جس کو اللہ نے قرآن مقدس کا حصہ بنایا ہے، قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے، یہ 2 سفر ہیں، سفر ہجرت اور سفر معراج۔ سفر ہجرت 27 سفر کو پیش آیا اور سفر معراج 27 رجب کو پیش آیا۔ دونوں 27 کو، سفر ہجرت 27 سفر کو اور سفر معراج 27 رجب کو پیش آیا۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کا ذکر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ قبلی والے محمد کو اس ہجرت کی کیا ضرورت پیش آئی؟ مکہ جیسے شہر کو چھوڑنا، جس مکہ کی ایک نماز پڑھنے کا لاکھ کا ثواب ہے اور مدنی مسجد میں نماز پڑھنے کا 50,000 کا ثواب ہے۔ لاکھ کے ثواب کو چھوڑنا، 50 کی طرف جانا، کیا مجبوری تھی؟ کیا آپ نے شوق سے مکہ کو چھوڑا؟
جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے، جہاں بچپن گزرتا ہے، جہاں برادری، کنبہ، قبیلہ، دوست، احباب ہوتے ہیں، اس دیش سے، اس وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اب بھی ہم نے دیکھا ہے جو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو اس وقت کے بوڑھے اب موجود ہیں، اب بھی وہ کبھی کبھی تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کا مادر وطن تھا، مادر پدری وطن تھا، اور تاریخ مکہ پڑھ کر دیکھیں، جب کملی والے محمد رسول اللہ نے مکہ کو چھوڑا، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کملی والے محمد کے آنسو مکہ سے شروع ہوئے، مدینے تک تھم گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، قمیض تر ہو گیا، اور جب چلنے لگے قبلہ کی طرف نگاہ اٹھا کر رو کر عرض کر رہے ہیں، اے بیت اللہ، تجھے میں خوشی سے نہیں چھوڑ رہا، میرے لیے مجبوری ہے، پریشانی ہے، میرا دل نہیں کرتا تھا، میری پوری کی پوری برادری ادھر ہی ہے، لیکن اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، میں اللہ کے حکم کو تمام نسبتوں پر فوقیت دیتے ہوئے مکہ تجھے چھوڑ رہا ہوں، پر دل نہیں کرتا تھا، مکہ تیری یادیں مجھے رہی۔ حضور نے روتے ہوئے کیوں چھوڑا؟ اللہ نے کیوں فرمایا چھوڑ دو؟ کملی والے محمد نے مکہ میں 13 سال گزارے، 13 سال، اتنی محنت فرمائی، چھوٹوں پر محنت، بڑوں پر محنت، ایک ایک دروازے پر کملی والے محمد 70 بار جا کر ان لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور جا کے توحید کی دعوت دی، الوہیت کی دعوت دی، اپنی رسالت و اطاعت کی دعوت دی۔ جو محمد محنت کرتے گئے، گلیوں میں اللہ کا نام نہیں لینے دیتے تھے مکہ کے مشرک، خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، سوشل بیکاٹ کر دیا، ان سے کوئی نہ بلائے، کوئی نہ ملے، اور جو کلمہ پڑھتا تھا وہ کملی والے محمد سے انہیں دار ارقم میں، وفی روایت اخرى شاب ابی طالب میں چھپا لیتے، اور وہی چھپے رہتے۔ اگر مشرکین کو، رئیسوں کو، غنیوں کو، خانوں کو، ملکوں کو، ایم پیوں، ایم منوں کو، چودھریوں کو پتہ چلتا کہ محمد پر کلمہ فلاں نے پڑھ لیا ہے، اس پر مکہ کی گلیوں کو تنگ کر دیتے، سودا نہیں دیتے تھے، خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ کبھی کبھی کملی والے محمد آدھی رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ کی دیواروں کو چوم کر
کچھ دیر کے لیے وہاں نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور پھر جلدی سے واپس آ جاتے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو میرا نام نشان ختم کر دیں گے۔ آخر کار ابو جہل نے، وہاں کے غنیوں نے، وہاں کے رئیسوں نے، وہاں کے بڑوں نے، اب اس انداز میں کہوں کہ وہاں کی کابینہ نے، وہاں کی ریاست نے، وہاں کی حکومت نے ایک جنرل میٹنگ بلائی۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فیہ رجال من صنادید قریش، کہ اس میٹنگ میں انہوں نے 100 آدمی بڑا قریشیوں کا، ہر قبیلے کا بڑا آدمی بلایا اور بلا کر دارالندوہ میں اپنی قوم کے سامنے، اپنے گروپ کے سامنے رویا ابو جہل نے کہا تمہیں رات کو نیند آتی ہے، تم سو جاتے ہو اور بے دردو، پتہ ہے کہ ایک ایک دن میں محمد پر قربانی دینے والے، کلمہ پڑھنے والے، جان دینے والے کتنے محمد کے بن رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی فکر کی ہے؟ وہ لوگ جن کی زندگی ہمارے رحم و کرم پر تھی، آج وہ ایسے محمدی بن چکے ہیں کہ ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ تمہیں فکر ہے کوئی؟ اس نے 100 آدمی بلایا اور ان سے بات شروع کی، بتاؤ کیا کریں؟ اس کے لیے فکر کریں، ہمارے خداؤں کو پوجنے والے، ہمارے بتوں کو پوجنے والے، لات و منات حبل عزا کے نام کی نیازیں دینے والے آج محمد کے بن چکے ہیں، آج وہ اللہ کے نام کی نیازیں دینے والے بن چکے ہیں، ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا، تمہیں فکر تک بھی نہیں ہے؟ پہلے صبح سے شام تک ہم نیازوں کی بوری بھر کر اٹھاتے تھے، اب تو ایک بوری بھی نہیں بچتی نیازوں کی، کہاں ہو؟ بول کیسے چلے گا؟ اس نے بڑا شور مچایا، مشورے لینے شروع کیے۔ اب مشورہ سنیے، ابو لہب نے مشورہ کیا کرا؟ تو بھی بڑا ہے، تو بھی سردار ہے، اب قرآن کے دروازے میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی سازشوں کو قرآن میں ذکر کرا کر کملی والے محمد کے خلاف فرما دیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ ابو لہب بتا کیا کریں؟ اس نے کہا میری رائے یہ ہے، محمد کو ہاتھ کڑیاں لگاؤ، بیڑیاں لگاؤ اور کسی اندھے مکان میں جا کر قید کر دو، نہ روٹی دو نہ پانی دو، خود بخود مر جائیں۔ یہ ابو لہب نے مشورہ دیا۔ حارث بن نضر نے مشورہ دیا، اور یخرجو، میری رائے یہ ہے
کہ اس کو ملک سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ نہ رہے گا، نہ کچھ کر سکے گا۔ شیطان بھی بڑے جبے کبے پہن کر، بڑی تسبیحاں موٹی لے کر وہ بھی مجلس میں پہنچ گیا کہ انا منہم، میں بھی تمہارا ہوں، تمہارا مخلص ہوں۔ سب نے کہا ابو جہل تو ہی بتا کیا کریں، پھر ہماری رائے پر تو اپنا سر ہلا دیتا ہے، نہیں تو بتا۔ وہ کہتا ہے میں ایسی رائے دوں گا تم تمام اسی پر متفق ہو جاؤ گے۔ جی فرمایا نے یا قتلو، میری رائے یہ ہے کہ محمد کو قتل کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے، نہ محمد رہے گا، نہ محمد کا نام رہے گا، نہ محمد کا نام رہے گا، نہ محمد کی جماعت۔ یہ مشورے ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب تیاری کر لو، اب ظالم آپ کے تحکم میں ہیں، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اور میری دوستی کو، تعلق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ محبوب مکہ چھوڑ دو، مدینہ میں جا کر خوش ہو کر میں خدا کا نام لیتے رہو۔ تو قبلی والے محمد رسول اللہ نے مکہ چھوڑنے کا پروگرام بنایا اور انہوں نے کہا آؤ چلیں پھر۔ یہی قرارداد منظور ہوئی ابو جہل والی، چلو محمد کو قتل کرتے ہیں، پر ہر قوم کا ایک آدمی ہے، کسی ایک کے گلے میں 300 ڈول بڑھ جائے۔ جو سردار تھے وہ گئے، ان سب نے کملی والے محمد کے مکان کا محاصرہ کر لیا، کملی والے کے مکان کو گھیرے میں لے لیا اور کھڑے ہیں تلواریں اٹھا کر۔ جب محمد نکلے گا تمہیں لات و منات و عزا کی قسم، حبل کی قسم، کوئی رعایت نہیں کرے گا، نہ رشتہ دیکھے گا، نہ بچپن ہو ان کی، نہ صوبیت کا لحاظ رکھے گا، وہ اپنا تیر اور اپنی تلوار چلائے گا۔ سب نے قسمیں اٹھائیں۔ اللہ رب العزت نے کملی والے محمد کو اطلاع کی محبوب اب آپ کے مکان کا محاصرہ ہو چکا ہے، آپ جاگیں اور آپ مکہ کو چھوڑ دیں۔ یہ 27 سفر کی رات تھی، جس رات کملی والے محمد مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، روتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں۔ رونے کی وجہ سے دار مبارک تر ہو چکی ہے ہندو سے کہ اے قبلہ، اے کعبہ، دل نہیں کرتا تھا تجھے چھوڑنے کا، اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، میں تیار ہوں۔ تو کملی والے محمد نے عرض کیا اللہ، جب آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام نے آپ کے مکان کا گھیرا دیکھا ہے تو اب میں جاؤں گا کیسے؟ اب دو کاموں پہ توجہ کرنا۔ کملی والے محمد فرماتے ہیں یہی لوگ نامراد، مشرک، نالائق، قبریں پوجنے والے، بت پوجنے والے امانتیں کملی والے محمد کے پاس رکھتے تھے کہ محمد ایسا امین آج تک عرب کی زمین میں پیدا نہیں ہوا۔ زیور کی شکل میں امانت، کپڑوں کی شکل میں امانت،
گندم و آٹا کی شکل میں امانت، زیور کی شکل، پیسوں کی شکل میں جتنی امانتیں ہوتی جا کر کملی والے محمد کے پاس رکھتے تھے۔ اب کملی والے محمد نے فرمایا میرے نزدیک بڑا عجیب معاملہ ہے، کیا آج رات اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ دیں، اب ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑ جائیں، میں محمد ان کی امانت کو ایک بال کے برابر بھی خیانت نہیں کر سکتا، میں نبی ہوں۔ اگر ہوتا آج کا سیاسی ایمان چلا جائے، مذہب چلا جائے، سن رہے ہو؟ ایمان چلا جائے، مذہب چلا جائے، سب کچھ ہو جائے، اب ہم ان کو مانت دیں، وہ میرے قتل کے در پہ ہیں اور ہم ان کو امانت واپس کریں؟ کملی والے محمد نے شیر خدا علی المرتضیٰ کو حکم فرمایا، علی میرے بستر پہ تم سو جاؤ اور صبح یہ سب امانتیں، ہر امانت پر ہر آدمی کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، پتہ و نام لکھا ہوا ہے، سب کی واپس کر دینا اور یہ معاملہ صاف کرنے کے بعد تم نے ہجرت کرنی۔ یہ معاملہ پھر اللہ جو میرے ذمہ کام تھا وہ میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے، اے اللہ اب اگلا معاملہ تیرے ذمہ ہے، میں ان تمام ظالم دشمنوں کی تلواروں کی جھنجال میں کیسے باہر نکلوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ میری ذمہ داری ہے، آپ ایک مٹھی مٹی اٹھا لیں اور یہ قرآن کی آیت یاسین سورت کے پڑھتے ہوئے ان کی طرف پھینکے، وہ اندھے ہو جائیں گے، آنکھیں ملتے رہیں گے اور تم ان کے درمیان سے نکل جانا، پہلا میرا ہوگا، رحمت میری ہوگی، دشمن خیر خاسر ہوگا۔ کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی اٹھاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ محبوب یہ ہاتھ اٹھانا تمہارا کام، ان کو اندھا کر دینا میرا کام۔ اب ذرا اس اگلے نکتے پہ توجہ کرو، خدا را قرآن کو سمجھو۔ فرمایا ہو سکتا ہے کل کمزور عقیدے کا آدمی، قرآن کو نہ سمجھنے والا آدمی یہ کہہ دے کہ یہ ساری طاقت کملی والے محمد کی تھی۔ فرمایا نہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب ہاتھ آپ کا تھا اور طاقت اور دی ہوئی پھینکنے والی میری رحمت تھی۔ ہاتھ آپ کا تھا، وسیلہ آپ کے ہاتھ کو بنایا، یہ طاقت میری تھی کہ میں نے اس ایک مٹی کے ذروں کو ان تمام کی آنکھوں تک پہنچا کر فَأَغْشَيْنَاهُمْ، میں نے ان تمام کو اندھا کر دیا اور آپ گزرے۔ یہ اندھے ہو گئے، انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا۔ اللہ سمجھ گئے؟ کملی والے محمد گزرے، جب کملی والے گزر گئے وہاں جا کر الہ العالمین آپ نے حکم فرمایا ہے کہ مدینے چلے جاؤ، 350 میل سفر ہے مکہ سے مدینہ، اتنا سفر میں اکیلا کروں گے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے محبوب میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ آپ ساتھ ہیں، آپ تو ہر کے ساتھ ہیں، اکیلے میرے ساتھ تو نہیں ہے، دنیاوی طور پہ کچھ ہے، آسرا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب میں آپ کی رازوں کو سمجھ گیا، آپ میرے سے صدیق
مانگتے ہیں کہ میرا صدیق بھی سفر میں مجھے دے دو۔ محبوب جاؤ صدیق کو ملے۔ کیا صدیق تیرے مقدر جن کی طرف کملی والے محمد فرما رہے ہیں، کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صدیق کے دروازے پر پہنچے، ایک یار ہارے کھلے، کسی نے جا کر یہاں سے پکڑا اور کیا کرے ہوئے انہیں کہ کون آئے گا، کس کو مارو گے، کس کو قتل کرو گے، میرا بات کیا ہے؟ انہیں کیا ہے، ہم آج محمد بن عبداللہ کا نام مٹا دیں گے، ابھی نکلے گا وہ گھر سے، اس کا تایا پاتا کر دیں گے، معاملہ تمام کر دیں گے۔ وہ ساکر عقل دے اندھے ہوں، میں نے تو خود کملی والے کو دیکھا ہے، کملی والے محمد فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہاں سے؟ میں اسی دروازے سے گزر گئے، اور نے چار دیواریں نہیں کھڑا کی، ادھر سے گزر گئے۔ انہوں نے کہا یار دیکھو، کھلا دیکھو، پہرا دیکھو، نشانات دیکھو، واقعی ایسے ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو کملی والے محمد کے پاؤں کے نشان بتا رہے تھے کہ محمد کی جگہ، اور کملی والے محمد صدیق کے دروازے پر جب پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں محمد کا ہمراز تھا، مجھے انداز آحد رسول اللہ بھی یاد تھی کہ آپ کو جب کبھی ضرورت پڑتی تو کنڈا کھٹکانے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ جب کھٹکھٹایا تو میں سمجھ گیا کہ کملی والے محمد میرے دروازے میں تشریف لائے، میں دوڑ کر باہر آیا۔ کیا خیر ہو آقا، رات کے ٹائم آپ حکم فرماتے میں حاضر ہوتا، آپ نے قدم رکھ فرمائے ہیں، بات کیا ہے؟ تو کملی والے محمد نے فرمایا صدیق تیاری کرو چلے۔ سنیں اعتماد دیکھیں، اعتماد صدیق علی النبی، کہاں جانا ہے نہیں، کتنی دیر کے لیے جانا ہے نہیں، آج کہتے جی یا رسول اللہ چلو میں تیار ہوں، تو فرمایا گھر اطلاع تو کرو، کہا کہ آؤ کوئی تیاری کر لو۔ آپ کہتے لگے آقا جب آپ کے ساتھ مشورے لوگوں سے کروں، پھر صداقت نہ ہوئی، آقا بس میں تیار